میں اپنی کامیابی پر بہت مطمئن تھا۔ میری کہانی میں کوئی جھول نہیں تھا۔ میں مستقبل کے اندیشوں سے محفوظ ہو گیا تھا۔ اب مجھے یہ خطرہ بھی لاحق نہیں رہا تھا کہ میری اصلیت کا پتہ چل جانے کے بعد شبنم ایک رد عمل کے طور پر مجھ سے متنفر ہو جائے گی، اور ممکن ہے کہ پاگل پن کے انتقامی جذبات کے شکار ہو کے کوئی انتہائی قدم اٹھا بیٹھے۔ اب شبنم اور چندا کے آمنے سامنے ہو جانے کے امکان سے ڈرنے کی وجہ سے بھی نہیں رہی تھی۔ جھوٹ اور سچ کی یہ آمیزش ایک کامیاب تجربہ ثابت ہوئی تھی۔ اب میرا ذہن بالکل صاف تھا۔ میں نے کہا، جب قارون کا خزانہ خالی ہو گیا تو قارون اکیلا رہ گیا۔ اس کے کھیت سے دانہ چگنے والے پنچھی اڑ گئے تھے اور قارون دانے دانے کا محتاج ہو گیا تھا۔ میری دوستی کا دم بھرنے والے پورا فائدہ اٹھا کے الگ ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے میرے پیسے سے پراپرٹی ڈیلر کا بزنس شروع کیا تھا۔ اس کی خوب کمائی ہو رہی تھی، مگر اپنا شریک کار تو کیا، اس نے مجھے اپنا ملازم تک رکھنا گوارا نہ کیا۔ ایک اور امپورٹڈ ایکسپورٹ بن گیا تھا، اس نے مجھے استعمال کرنے کا سوچا۔ میں اس کا مال لے کے 2-4 بار ہانگ کانگ اور سنگاپور گیا تو مجھے بھی فائدہ ہوا، لیکن اسے مجھ سے کوئی خطرہ لاحق ہو گیا۔ میں بیوقوف نہیں رہا تھا، اور یہ بات یقینی تھی کہ میرا رابطہ رہتا تو اس کے گاہک میرے گاہک ہو جاتے اور میں اس کے کاروبار میں گھس جاتا۔ اس نے میرا پتہ صاف کرنے کے لیے مجھے پکڑوا دیا۔ میں کچھ دن کسٹم کے حوالات میں رہا، پھر کچھ مار کھا کے اور کچھ دے دلا کے رہا تو ہو گیا، مگر مجھے میرا پاسپورٹ نہیں ملا۔ وہ ضرور کسی کے اور کے کام آیا ہوگا۔ اس پر تصویر بدل کے کسی کو مڈل ایسٹ یا امریکہ بھجوانے کے لیے لاکھوں ملے ہوں گے۔ مجھے اپنی ذلت کا زیادہ احساس ہوا۔ کسٹم والوں کی نظر میں ناصر عظیم ایک کھچی تھا۔ تم کھچی کا مطلب سمجھتی ہو نا؟ بالکل سمجھتی ہوں۔ وہ ایسے ہی نوجوان ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، تھوڑا بہت سامان لے کے دبئی، ہانگ کانگ، بینکاک آتے جاتے رہتے ہیں، اپنی تفریح کے لیے اخراجات پورے کر کے بھی خاصا پس انداز کر لیتے ہیں، اور انہی کے خلیج پہ بچے رہتے ہیں جن کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ تو میں بھی اپنی اس حیثیت پر بہت شرمندہ ہوا۔ مجھے اپنے کروڑوں یاد آئے جو مال مفت کی طرح دوسروں کی جیب میں چلے گئے تھے۔ مجھے گزرا ہوا وقت یاد آیا۔ یہ یاد آیا کہ شادو نے مجھ سے مرتے وقت کیا کہا تھا۔ وہ چاہتی تھی اور میں کیا بن گیا۔ وہ مجھے عزت اور شہرت، بلندیوں کے فائز دیکھنے کی آرزو لیے مر گئی، اور میں بدنامی کی راہ پر چل پڑا ہوں۔ دولت تو ہر صورت میں آ جاتی ہے۔ چور، ڈاکو، اسمگلر اور دلال سب کما لیتے ہیں۔ شادو نے میرے لیے بڑی قربانی دی تھی اور میرے لیے کامیابی کے سفر کے لیے بنیادی وسائل فراہم کر گئی تھی۔ سالوں بعد جب میں نے ان وسائل کو بروئے کار لانے کا سوچا تو ان کی مجموعی مالیت 2.5 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ اس میں وہ رقم شامل تھی جو مجھے لیگل فرم کی فروخت سے کوٹھیوں اور کاروں کے عوض اور کیش کی صورت میں ملی تھی، مگر 2.5 کروڑ ختم ہونے میں 2.5 برس بھی نہیں لگے تھے۔ میں پھر مفلس و فلاش ہو گیا تھا۔ اگر میں نے کرنل خان کے مشورے اور رائے کو شامل رکھا تو بزنس میں کبھی نقصان نہ ہوتا۔ خیر، جب یہ احساس ہوا تو میں اپنی زندگی کی رخ بدلا اور اپنے باقی مان اثاثے فروخت کر کے ایک فلاحی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ شبنم تن سے مسکرائی۔ یعنی کام بھی وہ کیا جس میں ہیرا پھیری کی پوری گنجائش تھی۔ میں نے کہا، تم کہہ سکتی ہو کہ میں رہا وہی چندہ مانگنے والا۔ آغاز کیا تھا یتیم خانے کے لیے، چندہ مانگ کے کیا۔ مولوی بن جاتا تو ساری عمر مسجد کے لیے چندہ مانگتا۔ فلاحی کام بھی بہانہ ہی تھا چندہ مانگنے کا، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں اور بھی کیا کر سکتا تھا۔ ملازمت میرے مزاج کو راس نہیں آتی اور مجھے مل بھی نہیں سکتی تھی۔ صرف ڈگری کو کون پوچھتا ہے؟ میں پریکٹس کر کے وکیل بن جاتا، مگر ایک تو میرے پاس لائسنس نہیں تھا، میں کسی وکیل کا منشی بھی نہیں بنا تھا، اور اگر میں یہ شرط بھی پوری کر لیتا تو وکالت کے چلنے تک کہاں سے کھاتا۔ ڈاکٹر اور وکیل کی پریکٹس چلنے میں تقدیر کا بہت دخل ہوتا ہے، اور میں اس میں وقت لگتا۔ تو بہت سوچ بچار کے بعد میں نے ایک ایسا راستہ منتخب کیا جس پر چل کے میں ایک ساتھ 2 منزلوں تک پہنچ سکتا تھا۔ ہم خرو ماہ وہم ثواب والا راستہ۔ لگن اور ذہانت میرا اصل سرمایہ تھی۔ میں بات چیت کے فن میں ماہر تھا۔ گڈ کنورسیشن، شبنم نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ بس ایسی ہی صفات سے مجھے کامیاب کیا۔ میں لوگوں کو قائل کر سکتا تھا اور وہ میری نیک نیتی سے متاثر ہو جاتے تھے۔ میں رفاہی تنظیم نے بہت جلد شہرت حاصل کی اور مجھے عطیات ملنے لگے۔ یہ سب تم جانتی ہو۔ سب تو نہیں، مگر ہاں، مجھے معلوم ہے کہ تم نے غریبوں کے ہمدرد بن کے کیا کام کیے تھے۔ اس وقت میں نے عملی صحافت کے میدان میں قدم نہیں رکھا تھا۔ یہ سب میں نے سنا ہے۔ ایک وقت آیا جب میری گڈ ول نے مجھے الیکشن میں کھڑا ہونے کے قابل کر دیا۔ میں نے خرد برد سے پھر خاصا مال کما لیا تھا اور اس فیلڈ میں رہ کے رائے عامہ کو متاثر کرنے کے سارے حربے سیکھ لیے تھے۔ پہلا الیکشن لوکل باڈیز کا تھا۔ سیاست کے داؤ پیچ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ میرے مقابل 2 پرانے پاپی تھے جو روایتی طور پر ایک دوسرے کے حریف ہوتے تھے۔ انہیں ڈر یہ پیدا ہوا کہ تیسرا فریق یعنی
میں ان میں کے ووٹ توڑ لوں گا، یہ ووٹ ضائع ہو جائیں گے۔ ان دونوں نے مجھے مقابلے سے دستبردار ہونے کے لیے کہا اور میں نے دونوں سے سودے بازی کی۔ بالآخر مجھے زیادہ قیمت دینے والا کامیاب ہو گیا۔ میں ایک کے حق میں بیٹھ گیا۔ اسی طرح مجھے اچھی خاصی قیمت مل گئی اور بعد میں وہ فریق کامیاب ہوا تو مزید فائدے حاصل ہوئے۔ مجھے ٹھیکے ملے، کچھ سپلائی کے اور کچھ تعمیرات کے۔ قصہ مختصر، میں پہلے دولت مند بنایا، پھر مجھے مشہور ہوا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ دونوں مقصد ایک ساتھ حاصل ہوئے، اور ایک وقت آیا کہ میں نے اس حریف کو الیکشن میں چت کیا جس نے مجھے دستبرداری کی قیمت ادا کی تھی۔ بس اس کے بعد سارے راستے کھلتے چلے گئے۔ میں ایک کے بعد ایک کامیابی حاصل کرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے خود کو اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور باقاعدہ سیاسی لیڈر بن گیا۔ میری زندگی کے اس دور کے تم چشمدید گواہ ہو، لیکن اب آتی ہے پھر وہی مکافات عمل کی بات۔ خدا نے میری رسی بھی بہت دراز کی، اور سیاست کے نام پر میں نے وہی کیا جو اس ملک کے بیشتر سیاستدان کرتے رہے، بلکہ سب کر رہے تھے، ایک دو کو چھوڑ کے، اور جن کے کالے کرتوتوں کے باعث آج ملک اس حال کو پہنچا ہے۔ اس کی بقا اور سلامتی بھی غیر یقینی ہو گئی ہے۔ وہ یقین جو اس ملک کی بنیادوں میں شامل تھا اٹھ گیا، اب صرف قدرت کے کسی معجزے کا انتظار باقی ہے۔ میری اپنی پارٹی کا حال بھی وہی تھا جو ملک کی دوسری سیاسی جماعتوں کا تھا۔ جمہوری مزاج پارٹی کے لیڈر کا نہ ہونا، پارٹی خاک جمہوری ہوگی۔ ہاں، منشور کی حد تک سب جمہوریت اور انصاف کے علمدار ہیں، مگر منشور کی حیثیت ایک کاغذی تحریر کے سوا کیا ہے؟ بدقسمتی سے یہی حال ملک کے قانون کا ہے، اور یہی حشر ہم نے آئین کا کر دیا ہے کہ وہ صرف کتابوں میں لکھے ہوئے ضابطے ہیں جن پر عمل کے کسی سے نہیں کیا۔ میں اپنی جماعت کا منشور امن، انصاف اور آزادی کے موضوع پر ایک متاثر کرنے والی تحریر تھا۔ اسے ملک کے ممتاز دانشوروں اور وکیلوں نے تحریر کیا تھا، مگر اس کی حیثیت اور اہمیت ردی کاغذ جیسی رہ گئی تھی۔ میں بھی ہر جماعت کے سربراہ کی طرح مکمل اختیارات اپنے پاس رکھتا تھا، اور جماعت دن من منشو تھی، جیسے کہ سب سیاسی جماعتیں تھیں اور ہیں۔ ہر پارٹی میں کچھ لوگ مخلص بھی ہوتے ہیں اور سازش کرنے والے بھی۔ میرے خلاف سازشی عناصر کامیاب ہوئے اور میری پارٹی مجھ سے چھن گئی۔ یہ سب تمہیں معلوم ہے۔ انتہا یہ ہوئی کہ مجھے مار دیا گیا جبکہ میں زندہ تھا۔ مجھے شہید کرنے والوں نے میرا مزار تک بنا دیا، اور مجھے یہ ثابت کرنا مشکل ہو گیا میں اصل شاہ عالم ہوں اور زندہ ہوں۔ شبنم ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ یہ ذکر اس کے لیے ذہنی اور روحانی اذیت کا سبب تھا، مگر آج اظہار حقیقت کا وقت آیا تھا تو وہ حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ علی، تم اسے جانتے تھے؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ جو تمہارا ہم شکل تھا اور تمہارے دھوکے میں مارا گیا؟ میں نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، نہیں، مجھے یہ معلوم ہے کہ اسے آگے لانے والے میرے دو نائب صدر تھے، شمس اور قریشی۔ ان دونوں پر میں بہت اعتبار کرتا تھا، لیکن پھر مجھے ایسی خبریں ملنے لگیں کہ وہ اندر ہی اندر میرے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ میرے اپنے ذرائع تھے، مخبر تھے، جو مجھے ہر شخص کے بارے میں خفیہ اطلاعات فراہم کرتے تھے، مگر ظاہر ہے وہ بھی فرشتے نہیں تھے۔ اگر میرے حامی اراکین کی وفاداریاں خریدی جا سکتی تھیں تو مخبر بھی خریدے جا سکتے تھے۔ میں طاقت کے نشے میں اتنا بدمست تھا کہ مجھے اپنی ناک کے نیچے ہونے والی گڑبڑ بھی نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے ان اطلاعات کو اہمیت ہی نہیں دی تھی کہ پارٹی میں میرے خلاف کوئی بغاوت کامیاب ہو سکتی ہے، میری جگہ کوئی اور بھی لے سکتا ہے، میرا ہم شکل میری جگہ بٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ خیال تو مجھے خواب میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ ناقابل یقین حد تک ایک فلمی آئیڈیا تھا۔ رائٹ، یہ بالکل صحیح مثال ہے، مگر جو ناممکن تھا وہ ممکن ہوا۔ کیسے ہوا یہ مجھے معلوم نہیں۔ وہ کون تھا جو اس ڈبل رول کے لیے تیار ہوا اور استعمال ہوا؟ خود میری عقل آج تک حیران ہے کہ ایک ایسا آدمی انہیں ملا تو کہاں سے اور کیسے انہوں نے اتنی رازداری برتی کہ میرے قتل کا منصوبہ مکمل ہو گیا مگر مجھے پتہ نہ چلا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آخر میں تقدیر کا پانسا میرے حق میں پلٹ گیا، جس کی میرے مخالفین کو امید نہ تھی۔ میں بچ گیا اور وہ مارا گیا جو میری جگہ لینے والا تھا، لیکن ایسا ہو جاتا تو سوچو کتنی گڑبڑ ہو جاتی۔ مجھے عملی اور عقلی طور پر یہ منصوبہ ناقابل عمل لگتا ہے آج بھی، وہ تو یقیناً ہے، مگر میں سوچتا ہوں کہ اس کے نتائج کیا ہوتے تو میری عقل چکرا جاتی ہے۔ وہ شاہ عالم بن جاتا تو پارٹی کے چیئرمین کی جگہ بیٹھ جاتا، پھر اسے لانے والے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے۔ وہ ایک پپٹ ہوتا، کٹ پتلی، مگر کیا اس طرح پارٹی چل سکتی تھی؟ شاہ عالم ہاؤس میں پہنچ جاتا اور رکشی کا شوہر بن بیٹھتا۔ یہ سب تمہارے سامنے کی بات ہے، مگر میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پس پردہ ہونے والی بہت سی باتوں کا کسی کو علم نہیں۔ کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا ہاتھ زبردست ہوتا ہے۔ میرے ساتھ وفاداری کا حق تیمور نے ادا کیا۔ وہ سینئر نائب صدر تھا اور میرا دست راست تھا۔ اس نے بہت پہلے مجھے خبردار کیا تھا کہ میری ملک سے مسلسل غیر حاضری اور پارٹی کے معاملات سے عدم دلچسپی بہت سی خرابیوں کو جنم دے رہی ہے۔ میرے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے کہ میں عیاش اور بد کردار ہوں، ظالم اور خلیش پرور ہوں، وفادار اور مخلص کارکنوں پر خوش آمدیوں کو ترجیح دیتا ہوں،
مجھے پارٹی کے مستقبل سے زیادہ اپنے کاروبار کی فکر رہتی ہے۔ میرے کاروبار کے بارے میں یہ بات بہت خوب اچاری جا رہی ہے کہ میرا تعلق اسمگلروں سے ہے۔ میں جن ملکوں کے دورے کرتا ہوں وہاں میرے تعلقات بدنام زمانہ غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد سے ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ تیمور کی تشویش غلط نہیں اور ان افواہوں میں کچھ حقیقت ضرور ہوگی، لیکن یہ تو خود تیمور کا تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ مجھے ختم کرنے کا خوفناک منصوبہ مکمل ہو گیا ہے اور اس پر عمل درآمد کا وقت بھی مقرر ہے۔ مگر اس سازش کا پورا پلان تیمور کو بالکل آخری وقت میں معلوم ہوا اور پھر بلا شبہ اس نے بڑی تیزی سے اس پلان کو ناکام بنانے کے لیے دوسرا پلان بنا لیا۔ بیرون ملک واپسی پر مجھے اغوا کر کے قتل کرنے اور میری لاش کو غائب کرا کے میری جگہ میرے ہم شکل کو لانے والے منہ دیکھتے رہ گئے۔ تیمور نے پورے پلان کو اچانک سوئچ اوور کر دیا۔ ادھر سے ادھر نقلی شاہ عالم کو پلان کے مطابق مار دیا گیا، مگر میں بچ گیا۔ مجھے بطور خاص سڑک کے راستے لایا جاتا اور ایک مشتعل ہجوم مجھے قتل کر دیتا، لیکن تیمور نے مجھے کراچی ایئرپورٹ سے غائب کر دیا اور میں نے لاہور تک ٹرین میں سفر کیا۔ نقلی شاہ عالم کے ساتھ وہ ہوا جو میرے ساتھ ہوتا۔ یہ سازش بڑے منظم طریقے پر کی گئی تھی۔ اس کے لیے پیشہ ور قاتلوں کو خدمات حاصل کی گئی تھی اور اس امکان کو بھی یکسر نظر انداز نہیں کیا گیا تھا کہ کہیں میرا پلان بدل جائے تو میرے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر بھی فرشتہ اجل ملاقات کے لیے موجود ہوں۔ تیمور نے میرے وفادار کارکنوں کو استقبال کے راتوں رات لاہور کے اسٹیشن پر بلا لیا تھا اور حفاظتی انتظامات بھی سخت کر دیے تھے۔ جب میں لاہور پہنچا تو وہاں میرے قتل پر معمور پروفیشنل لوگ تیار تھے۔ وہ سمجھ کے انہیں جس مقصد کے لیے وہاں تیار رہنے کو کہا گیا تھا، یعنی میرے قتل کے لیے، وہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں تیمور کی وجہ سے میں صاف بچ گیا۔ قاتلانہ حملے کرنے والے کو وہیں مار دیا گیا۔ یہ بھی سازش کرنے والوں کے پلان میں شامل تھا۔ ایسا نہ کیا جاتا تو پولیس ان سے سب کچھ اگلوا لیتی۔ مجھے بحفاظت نکال کے غائب کر دیا گیا۔ یہ اندیشہ بہرحال تھا کہ ناکامی کا شکار ہونے والے کہیں دوسرا وار نہ کر دیں۔ پلان الٹا ہو جانے سے بڑی افراتفری پھیلی۔ باغیوں کے رہنما شمس اور قریشی تھے۔ وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ گڑبڑ کیسے ہوئی۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے شاہ عالم کو مار دیا تھا۔ اس کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے اٹھایا تھا اور اس کا شاندار مزار بنانے کے لیے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تک طلب کر لیا تھا، مگر شاہ عالم غائب تھا۔ اگر میں ان کے ہاتھ لگ جاتا تو مجھے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے۔ پریس کانفرنس میں وضاحت کر دی جاتی کہ مشتعل ہجوم نے غلط فہمی میں کسی اور شاہ عالم سمجھ کے مار دیا جس کی شکل ان سے بہت ملتی تھی اور ہمارے چیئرمین صاحب الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہیں۔ پھر نقلی شاہ عالم ان کے لیے ایک چابی کا کھلونا ہوتا۔ اسے وہ اپنی مرضی سے چلاتے اور جب اس سے سارے کام کرا لیتے تو ایک دن اسے دنیا سے رخصت کر دیتے۔ شاہ عالم کا مرنا طے تھا۔ کچھ دن بعد جب یہ معاملہ کھلا تو ساری دنیا کی طرح میرے مخالفین بھی چکرا گئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ جسے مارنا تھا وہ زندہ سلامت ہے اور پریس کانفرنس میں اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ مرنے والا میں نہیں تھا، یہ دوسرا شاہ عالم بھی اصلی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ایسا تھا۔ تیمور نے اصل کو بچا لیا تھا اور نقل ضائع ہونے سے سازشی عناصر ناکام ہو گئے تھے۔ تاہم انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم نہیں کیا۔ پہلے تو تیمور کو وفاداری کے جرم میں ٹھکانے لگایا گیا، پھر ہنگامی برپا کر دیا گیا کہ خود کو شاہ عالم کہنے والا جھوٹا ہے اور جعل ساز ہے۔ شبنم ہکا بکا بیٹھی یہ ترسم ہو شربا شرم سن رہی تھی۔ سب سے زیادہ ہنگامہ میں نے کیا تھا، ہاں، لیکن ہنگامے سے سیاہ کو سفید اور دن کو رات نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ ایک بار نہیں، 2 بار پوسٹ مارٹم رپورٹ حاصل کی گئی۔ پہلی رپورٹ ایک معمولی MLO نے کی دی تھی اور کسی سرکاری ہاسپٹل کا میڈیکو لیگل آفیسر ہی تھا۔ اسے خریدنا آسان تھا۔ اس نے منہ مانگی قیمت لے کے لکھ دیا کہ لاش شاہ عالم کی ہے۔ دوسرا پوسٹ مارٹم عدالت عالیہ کے حکم پر ایک بورڈ نے کیا جس میں بہت بڑے ڈاکٹر شامل تھے اور انہیں دبانا یا خریدنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے پہلی رپورٹ کو غلط قرار دیا۔ اب اس مرحلے پر پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بھی زیادہ اہمیت میری بیوی کی گواہی اختیار کر گئی۔ رکھی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھ سے اپنی آزادی کا سودا کیا۔ وہ میرے ساتھ خوش نہیں تھی اور اس جبر کی زندگی سے نجات چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ میرے حق میں گواہی دے گی اگر اس کے بعد میں اسے طلاق دے دوں۔ زندگی اور موت کے اس کھیل نے میرے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ میرے جو اپنے آپ کو چلاک، بہت ہوشیار، طاقتور اور مغرور سمجھتا تھا، بالکل بدل گیا۔ میں نے دوبارہ نقلی شاہ عالم کی لاش کی قبر سے نکالے جانے کا منظر دیکھا اور لاش کی حالت دیکھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا، اپنا جنازہ اٹھتے بھی دیکھا تھا۔ میں نے اپنوں کی بے وفائی اور دوستوں کی دشمنی دیکھی تھی اور ان سب نے مجھ پر ایسا ظلم کیا اور میری زندگی پر اثر ڈالا کہ زندگی کے بارے میں خیالات اور نظریات سب بدل گئے تھے۔ مجھے نہ دولت کی حوث رہی تھی نہ اقتدار کی۔ اچانک مجھے زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ قسمت نے ساتھ نہ دیا ہوتا تو یہ میری لاش ہوتی جو تماشائے عبرت بنتی۔ تمہیں بالکل معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر تمہارا ہم شکل وہ مرنے والا کون تھا۔ شبنم نے یہ بات کی۔ میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی ہوتی تو شاید معلوم ہو جاتا۔
ہوگا کوئی بدنصیب مجبور اور لالچ کا مارا ہوا، اس کی شکل کچھ مجھ سے ملتی ہوگی، جو کمی ہوگی اسے میک اپ سے پورا کر دیا گیا ہوگا۔ اگر میں شمس یا قریشی کو اغوا کروا لیتا تو ایک رات میں ان سے ساری حقیقت اگلوا لیتا، مگر میں اس سارے کھیل سے ہی متنفر ہو گیا تھا۔ مجھے موت کے خوف، موت کے احساس اور موت کے بعد کی حالت نے دہشت زدہ کر دیا تھا۔ میں یہ سمجھنے پر مجبور تھا کہ اب شاہ عالم کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اسے قسمت سے دوسری زندگی ملی ہے، وہ بھی اس کے دشمنوں کو گوارا نہیں ہوگی۔ اسے کسی نہ کسی بہانے مار دیا جائے گا۔ میں جینا چاہتا تھا اور سکون کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ میں نے رکشی سے وعدہ کر لیا کہ اگر اس نے میرے حق میں گواہی دی تو میں آزادی نہیں، اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دوں گا۔ وہ جسے چاہے، جس کے ساتھ چاہے، خوش و خرم زندگی گزارے۔ میں سمجھوں گا کہ احسان اس نے مجھ پر کیا۔ بعد میں یہی ہوا۔ عدالت عالیہ میں رکشی کی گواہی نے وہ کام کر دکھایا جو شاید پوسٹ مارٹم رپورٹ نہ کرتی۔ فیصلہ میرے حق میں ہوا اور مجھے اصل شاہ عالم مان لیا گیا۔ جیت حق کی ہوئی۔ میں نے رکشی کو طلاق دے دی اور وعدے کے مطابق اپنا سب کچھ دے دیا۔ اب صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی تھی۔ ایک پوری رات میں نے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے سخت محنت کی تھی۔ کسی کامیاب ہدایت کار کی طرح میں نے دو فلموں کی کہانی کو ملا کے ایک بنا دیا تھا۔ اس میں کچھ حصے ناصر عظیم کی کہانی کے تھے، کچھ شاہ عالم کی زندگی کے، اور ان کی ایڈیٹنگ میں اس نے کمال سے کی تھی کہ کہانی میں کہیں جھول نہیں رہا تھا۔ میں نے شبنم پر ثابت کر دیا تھا کہ جو ناصر عظیم تھا وہی شاہ عالم تھا۔ اصل شاہ عالم کے بارے میں ساری تفصیل کو میں نے خارج کر دیا تھا کیونکہ وہ جعلی تھا اور غیر اہم تھا۔ یہ سارا جھوٹ میں نے شبنم کے ساتھ ناصر عظیم بن کے رہنے کے لیے بولا تھا۔ میں نے اپنی مشکل آسان کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب میں شاہ عالم بن کے نہیں رہ سکتا۔ اگر میں نے ناصر عظیم کی زندگی اختیار کی تو شبنم میرا ساتھ چھوڑ جائے گی اور میرے لیے مشکلات پیدا کرے گی۔ اگر میں یہ جھوٹ نہ بولتا اور صرف اتنا کہتا کہ میں نے اپنا نام بدل لیا ہے تو آگے چل کے میرے لیے زیادہ سنگین مسائل پیدا ہو جاتے۔ پھر میں ناصر عظیم کی زندگی نہ گزار پاتا۔ ناصر عظیم کا اصل ماضی صرف اس کے ذہن میں نہیں، حقیقی صورت میں موجود تھا۔ اس زمانے میں، اسی شہر میں اور اس کے آس پاس ناصر عظیم کے وجود کی ہر علامت موجود تھی۔ اس کے سارے رشتے سلامت تھے اور وہ ثبوت موجود تھے جن سے وہ ناصر عظیم ثابت ہوتا تھا۔ اس کی کہانی کا آخری موڑ ابھی باقی تھا۔ اسے کہانی کا آخری جوڑ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ مجھے پوری امید تھی کہ یہ سوال شبنم ضرور کرے گی، مگر اس کا جواب بہت آسان تھا۔ رئیس نے میری داستان ترازی میں برابر کی دلچسپی لی تھی اور اپنے طور پر شبنم کی نظر بچا کے پسندیدگی کے جذبات کا اعتراف بھی کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرا ماضی اور مستقبل ندی کے دو کنارے ہیں، ایک طرف چندہ ہے، دوسری طرف شبنم۔ میں ایک پل سے ان کے درمیان رابطہ نہیں رکھ سکتا تھا اور بالآخر مجھے طے کرنا ہوگا کہ میں پل کے ایک طرف ہوں یا دوسری طرف۔ میں نے یہ فیصلہ یوں کیا تھا کہ نہ مجھے اپنے مستقبل کو چھوڑنا پڑا تھا اور نہ ماضی کو۔ میں نے انہیں ایک دھارے میں ایسے شامل کیا تھا جیسے دو دریا مل کے ایک ہی ہو جائیں تو پانی بھی ایک ہی نظر آتا ہے۔ رئیس رات بھر میں 3 بار چائے کافی بنانے کے لیے اٹھا اور اس نے درمیان میں عمران خان کا ICU معائنہ بھی فرمایا۔ تیسمار خان کی 420 سے خفا تھا، لیکن اس کا ذمہ دار وہ اس کی 10 نمبری محبوبہ کو سمجھتا تھا، جس نے سیدھے سادے اور بے وقوفی کی حد کی سادہ لو تیسمار خان کی عقل کو نکیل ڈال کے لگام اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ آخری بار رئیس خان کو ناشتے کا انتظام کرنے کے لیے اٹھنا پڑا۔ اس درمیان میں شبنم نے اپنے باس جناب ابوبکر آزاد سے معذرت کی کہ وہ رات کی ڈیوٹی پر حاضر نہ ہو سکی۔ اس نے خرابی طبیعت کا بہانہ کافی سمجھا اور آزاد صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ خاموشی سے سن لی، جن کا فرمانا تھا کہ دم آخر میں مطلع فرمانے کی کیا ضرورت تھی۔ گویا دم آخر سے ان کی مراد تھی ساری رات گزر جانے کے بعد۔ شبنم نے مجھ سے جتنے سوالات کیے، ان سب کا جواب میں نے اطمینان اور اعتماد سے دیا۔ مثلاً اس نے پوچھا کہ آخر میں رکشی کو سب کچھ کیوں دے دیا؟ کیا اسے صرف حق مہر گزارے کے لیے معقول رقم اور رہنے کے لیے ایک مناسب گھر کافی نہیں تھا؟ میں نے اپنے مستقبل کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ میں نے کہا میں نے اسے وہ سب دے دیا جو شاہ عالم کا تھا، لیکن جو ناصر عظیم کا تھا وہ سب میرے پاس ہے اور بہت ہے۔ ناصر عظیم تو فلاش ہو گیا تھا، سب کچھ اپنی دادی اور عیاشی میں لٹا بیٹھا تھا۔ یہی بتایا تھا تم نے۔ اس کے دوست نما دشمنوں نے اس کا سب کچھ ہتھیا لیا تھا اور اسے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں اس نے خود جو حاصل کیا شاہ عالم بن کے حاصل کیا تھا۔